نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام اللہم بارک علی محمد بعدد من قعد وقام۔ معزز سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ ہم چوتھے سپارے لن تنالوا البر کی خلاصے کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ چوتھا سپارہ جو کہ سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کی 23 آیات پر مشتمل ہے، بہت ہی اہم مضامین پر مشتمل یہ سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی ارشاد فرمایا کہ تم اگر نیکی کی معراج حاصل کرنا چاہتے ہو، اصل نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ خرچ کرنا پڑے گا جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سوچنے لگے اور تلاش کرنے لگے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ لہٰذا کسی صحابی کو اگر اپنا باغ پسندیدہ تھا، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے اپنا باغ پیش کر دیا۔ جس کے پاس جو چیز جو ہے عزیز تھی اور پیاری جو چیز تھی وہ اللہ کے راستے میں اس صحابی نے خرچ کر دی۔ آج اگر ہمارے پاس بھی اگر کسی کے پاس کچھ مال و دولت کا بھی معاملہ ہے اور اس کے پاس ایسا کچھ چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، تو کم از کم اپنی صلاحیت جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے، کم از کم اپنا وقت جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، اور انسان جو ہے اسے پورے وقت کو، دن کے 24 گھنٹے کو اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس میں سے کچھ ایسا وقت بھی ہم نکالیں اور اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رسی جو قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہوا حبل اللہ القرآن ہوا حبل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رسی وہ قرآن مجید ہے، لہذا اس کو تھام لو تو اللہ رب العالمین سے رشتہ جو ہے آپ کا مضبوط ہو جائے گا، استوار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر کے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نہ جانے کس لمحے موت آ جائے، لیکن تمہیں جو ہے ہر لمحے اللہ رب العالمین کا تقوی بھی اختیار رکھنا ہے، اور اس تقوی کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی جو ہے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ نعمت جو ہے ظاہر فرمائی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوئی، کہ پوری انسانیت جو ہے جہنم کی طرف جا رہی تھی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کھینچ کر انسانیت کو جنت کی طرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کرتا رہے، جو برائیوں سے روکتا رہے، اور حقیقت میں آگے اللہ نے فرمایا یہ ذمہ داری تو پوری امت مسلمہ کی ہے۔ کنتم خیر امت، پوری کی پوری امت مسلمہ، یہ حقیقت میں امت وسط بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا تھا۔ لہذا اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اور اللہ رب العالمین پر مضبوط طریقے سے ایمان رکھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا، غزوہ احد جو سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوئی تھی، اور غزوہ احد کا پس منظر آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور کچھ صحابہ جو جوشیلے اور نوجوان صحابہ تھے، ان کی خواہش پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے، احد کی طرف نکل کے، احد کے میدان میں نکل کے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس سے ناراض ہو کر عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شوط سے واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو ایک دھچکا ضرور تھا، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اب استقامت اختیار کی۔ اب 700 ایک طرف ہیں
اور ایک طرف 3000 کا مشرکین کا لشکر۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ پر پہاڑ کے دامن میں وہاں پر جو ہے تعینات کیا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا کہ کسی بھی صورت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید حکم یہاں تک ہی تھا کہ جب تک ہمیں فتح حاصل ہو جائے، لہذا کچھ ساتھی اپنی غلطی اور اس غلط سوچ کی بنا پر دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جو اکٹھا کرنے لگے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے، جس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، گال مبارک پہ شدید زخم آئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور یہ افواہ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے اللہ کی پناہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے جو ہے حوصلے پست ہونے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اور پھر تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کے اور صحابہ نے جو ہے اس زور سے حملہ کیا کہ کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کافی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ جو ہے زخمی ہو گئے۔ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش کا معاملہ تھا، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ صحابہ کو جمع کیا اور حمراء الاسد تک کفار کا پیچھا کیا، اور کفار جو ہے اس دبدبے کی وجہ سے، مسلمانوں کی پیش قدمی کی وجہ سے وہ مروب ہو گئے اور مکے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یقینی طور پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان تھا، لیکن اس غزوہ احد کے ذریعے، اس نقصان کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سیکھنے کی طرف دعوت دی، اور اس موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نرم خو ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے اگر ان سے جو ہے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اس بات کا ذکر جو ہے ان صحابہ سے نہیں کیا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت تھی۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ اسی خوبی کی وجہ سے صحابہ ہر وقت آپ کے ساتھ لپکے رہتے ہیں، آپ سے چمٹے رہتے ہیں، کہیں ادھر ادھر جانے کی جو ہے صحابہ کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے سود کے حوالے سے منع فرمایا گیا ایک مرتبہ پھر، کہ سود کی وجہ سے یہ مال کی محبت، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی جو ہے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے جو اعتراض کیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور آیت کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، مغفرت اور جنتوں کی طرف مسلمانوں کو دوڑنے کا حکم کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو، دنیاوی چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کو چھوڑ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کی تلاش کے لیے سرگردہ رہنے کا حکم کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر ہر وقت اصرار کے بجائے اسی وقت اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ڈرنا جو ہے یہ دراصل کفار کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہمیشہ جو ہے دلی طور پر خوف دلاتا رہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو کہیں جو ہے تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ اس موقع پر غزوہ احد کے بعد بھی کچھ سرداران نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ جو ہے ابو سفیان نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے مدینے پر حملہ کریں گے اگلے سال،
لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر ایک مرتبہ پھر جو ہے بدر کے میدان میں پہنچے، لیکن ابو سفیان تھوڑا بہت مکے سے نکل کے قریب آ کر 2 دن کی مسافت کے بعد واپس پلٹ گیا، کیونکہ شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ جو ہے خوف پیدا کر دیا تھا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے مجھ سے ڈرتے ہیں، لہذا تمہیں بھی مجھ سے ہی جو ہے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پوری کی پوری زمین اور آسمان کی تمام چیزیں یہ اللہ کی میراث ہیں، اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد 185 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر جی کو جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو پورا کا پورا بدلہ جو ہے قیامت کے دن دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہر نیکی کا بدلہ ملنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس بات کا انتظار کرے کہ دنیا کے اندر اس کو ہر چیز کا بدلہ مل جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بدلہ ملنا ہے مسلمان کو، وہ حقیقت میں کل قیامت کے دن انشاءاللہ جو ہے اس کا پورا تمہاری نیکیوں کا بدلہ ملنا ہے۔ اور کامیابی کیا ہے کہ تم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ، تو سب سے بڑی کامیابی حقیقت میں یہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ رب العالمین نے کی ہے، اگر کسی میں تھوڑی بھی عقل ہوگی تو وہ اس بات کا اقرار کر لے گا کہ اس کو چلانے والی ایک ذات اللہ رب العالمین بہترین ذات ہے، اور یہ اقرار کرے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یقیناً تو نے کسی بھی چیز کو کائنات کی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے پیدائش کا ایک مقصد رکھا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو آخری آیت میں یہی کہا گیا کہ ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی دکھاؤ، اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، استقامت اختیار کرو، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں جو ہے تمہیں ملتی رہیں اور تم کفار پر جو ہے غالب رہو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی 23 آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور مرد اور عورت سے جو ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے پوری انسانیت کو زمین کے اندر جو ہے پھیلا دیا، اور اللہ رب العالمین تم سے کل قیامت کے دن رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی جو ہے اختیار کرتے رہو، کیونکہ یہ رشتہ داری ہیں، یہ رشتے اور قرابت داری ہے کہ جو ہے انسانوں کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے خواتین کے حوالے سے حقوق اور یتیموں کے مال کے حوالے سے، یتیموں کے حقوق کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں اس صورت کا نام ہی النساء رکھا گیا، جس کی معنی ہی خواتین ہے۔ اللہ کی نگاہ میں خواتین کے حقوق کیا ہیں اس کا اندازہ آپ اس صورت سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری صورت کا نام ہی خواتین کا جو ہے، خواتین کے نام سے جو ہے ایک صورت نازل فرما دی ہے۔ یقیناً یہ مرتبہ اور یہ اعزاز مردوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توبہ جو ہے کس کو ملتی ہے؟ جو غلطی کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے اور اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی تو عمر باقی ہے، شاید اب موت قریب آئے گی تو میں توبہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب موت آتی ہے اور بندہ پکارتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، اب تیرا وقت گزر چکا ہے، اب تیرا حشر کفار کے ساتھ، جو کفر کی حالت میں جنہوں نے جو ہے زندگی گزاری تھی انہی کے ساتھ جو ہے تیرا حشر کیا جائے گا۔ اس کے بعد احکام وراثت ہے، میراث کے احکامات اس صورت کے اندر ہیں اور اس پارے میں، اور اس کے بعد آخر میں محرمات کا ذکر ہے، ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ہمارے دلوں کو سرور اور اطمینان اور اس کے سمجھنے، اس کو سمجھانے، اس پر عمل کرنے اور دیگر کو پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔